آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے مناقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر صحابی، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ہر نسبت سے، آپ کی وجہ سے پیار اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام انبیاء و مرسلین کو شان رسالت اور شان نبوت کے ساتھ اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ تمام انبیاء و مرسلین کو پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد رب ذوالجلال نے پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو فضیلت اور اولیت کا درجہ عطا کیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، انہیں مطلقاً مجموعی طور پر انبیاء اور مرسلین کے بعد درجہ عطا کیا، اور تمام صحابہ میں پھر مراتب رکھے۔ منصب صحابیت اور مقام صحابیت کے اندر تمام صحابہ برابر ہیں۔ جس طرح تمام نبی مقام نبوت میں اور منصب نبوت میں برابر ہیں، تمام رسول منصب رسالت میں برابر ہیں، لیکن درجے کے لحاظ سے فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بھی بعض پر فضیلت دی، لیکن جو منصب رسالت اور منصب نبوت ہے، اس میں ایسا نہیں کہ کسی نبی کی رسالت کسی کے مقابلے میں کم درجے کی ہو، بلکہ منصب رسالت اور منصب نبوت میں برابری ہے، لیکن درجات میں فرق ہے۔ اسی طرح منصب صحابیت میں تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بھی درجات ہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا درجہ اور ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا مقام اور مرتبہ ان کی بنسبت کم ہے۔ اور پھر فتح مکہ سے پہلے والے، ان میں پھر ان کا درجہ ہے جو بیت رضوان والے ہیں، ان میں بھی پھر ان کا درجہ ہے جو اصحاب بدر ہیں، ان میں بھی پھر ان کا درجہ ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی 4 خلفاء کا مقام سب سے منفرد ہے، اور ان چاروں میں بلکہ تمام صحابہ پر جن کو اللہ نے پہلا نمبر دیا درجے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔